السلام علیکم، پروگرام نیوز فیڈ، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ پروگرام میں ہم بات کریں گے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے۔ اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے ہے۔ وزیر اعظم جناب عمران خان نے حال ہی میں ایک میٹنگ کی جس میں انہوں نے ملک کے مایہ ناز یوٹیوبرز کے ساتھ ایک ملاقات کی، اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے حکومت کو اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تمام کی تمام اپوزیشن جو ہے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، ستیہ ناز کیا، مجھ سے یہ اب NRO چاہتے ہیں، میں ان کو کسی صورت NRO نہیں دوں گا، اگر NRO دے دیا گیا تو ملک کے پلے کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو PDM کر رہی ہے، جو کرنا چاہتی ہے وہ کر لے، اگر یہ استعفے دینا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، ان کا شوق ہے، یہ استعفے دے لیں، ہم ان کو فوراً ایکسیپٹ کر لیں گے، سینٹ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے، اور ملک جو ہے وہ ترقی کے راہ پر چل پڑا ہے، مشکلات حائل ہیں لیکن ہم اس سے جلد عبور کرتے چلے جائیں گے۔ جبکہ ابھی آج مالاکنڈ میں PDM جو ہے وہ اکٹھی ہے، اور وہاں پر گھن گرج اور دھواں دھار جو ہے وہ تقاریر آج بھی اپوزیشن نے کی۔ اب غور طلب چیز یہ ہے کہ آج ہی کے دن کچھ چیزیں ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جن مثال کے طور پر گھی ہے جس کی قیمت میں 22 روپے اضافہ آج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بجلی کی قیمت میں 1 روپے 6 پیسے اضافہ کیا گیا، اور یہ جو 22 روپے گھی کی قیمت میں اضافہ ہے، لگ بھگ 2.5 ہفتے پہلے اسی گھی کی قیمت میں 43 روپے کے قریب اضافہ کیا گیا تھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ہی روز قبل پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ کیا گیا۔ حکومت ملک میں بہتری کو لے کر خاصی آپٹمسٹک ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ ملک کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، لیکن حالات اس سے کچھ برعکس دکھائی دے رہے ہیں۔ گراؤنڈ پکچر اس سے مختلف دکھائی دے رہی ہے، چیزوں کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے، اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے، اور اپوزیشن کس نہج آ چکی ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ گفتگو کو فارملی آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے قبل ایک مختصر سی بریک ہے، بریک کی جانب پڑھتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کریں عابد شیر علی صاحب، ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں، سینئر رہنما۔ ویلکم ٹو دا شو عابد صاحب۔ سر یہ بتائیے کہ PDM جو ہے آج بھی جلسے جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے، اور مالاکنڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ گھن گرج جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ یہ بتائیں سر کہ جو جلسے جلوس ہیں، کیا یہ اس حکومت کو گھر بھیجنے میں واقعی کارآمد ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ عام سا ایک سوال ہے جو عام شہری جو ہے وہ ہر روز کرتا پھر رہا ہے، یار اس سے کیا ملے گا؟ تو کیا ملنے جا رہا ہے آپ لوگوں کو اس سے؟ دیکھیں جی ڈار صاحب، اب داستان بہت لمبی ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس طرز کے الیکشن ہوئے، جس طرز کی سلیکشن ہوئی، جس طرح کے ریگڈ الیکشن ہوئے، وہ سب دنیا کو پتہ ہے۔ اور 2-2.5 سال جو اس حکومت نے گند ڈالا، جو پاکستان کو جو معاشی اس وقت بدحالی کا پاکستان شکار ہے، جو پاکستان میں غریب پس رہا ہے، پاکستان میں کسان پس رہا ہے، پاکستان میں محنت کش طبقہ پس رہا ہے، اور امیر سے امیر جو جہانگیر ترین جیسے چور ڈاکو، ان کو پھر اب چینی کے ریٹ بڑھا کر ان کو اربوں روپے کا فائدہ دے دیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ ہم اپنا پروٹیسٹ کریں، ہم اپنا احتجاج کریں، پاکستان کی عوام کو ساتھ لے کر چلیں، اس سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ جمہوری جو ممالک ہے وہاں پہ ہوتا ہے، تو یہ ہماری اپنی حکمت عملی ہے، اور انشاءاللہ تعالی نہیں سر، انہوں نے یہ نہیں کہا گورنمنٹ نے کہ وہ آپ کو روک رہے ہیں، یا وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہم کہہ رہے کہ یہ جلسے کریں۔ انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو کہا تھا وہ اس وجہ سے کہا تھا کہ کورونا کے حالات بڑے خراب ہیں، آپ ملک کے اندر کورونا پھیلائی جا رہے ہیں، آپ جلسے جلوس کرتے ہیں، تو اس کانٹیکس میں کہا تھا۔ تو رائٹ تو ہے آپ کا یہاں۔ دیکھیں سب سے بڑا تو ڈار صاحب کورونا یہ خود حکومت ہے، یہ ایک ایسی وائرس ہے کہ جس کی بدقسمتی سے کوئی ویکسین بھی دریافت نہیں ہوگی بعد میں۔ اچھا، تو اس وائرس کو وقت کے اوپر ختم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، بجائے کہ ہم اس کی ویکسین تلاش کرتے پھریں، پھر لوگ بھی اس بیماری میں اور مزید پھنس جائیں۔ تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ غیر جمہوری طریقے سے جس حکمرانوں کو مسلط کیا گیا ہو،
जिन हुक्मरानों के अच्छा सर देखें मेरी बात सुने, गवर्नमेंट ये कहती है, वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि आप हमारे साथ बैठ के जो कौमी मसले हैं ना, जो आप आवाम के मसले की बात करें कि उनके लिए आटा दाल चीनी घी कीमतें बढ़ चुकी हैं, आप बैठें हमें तजावीज़ दें और बैठ के हम इन मसलों की जानिब बढ़ते हैं। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि यार आप उनके साथ बैठ जाएंगे, नेशनल डायलॉग करें, जितने स्टेक होल्डर्स हैं टेबल पर बैठे हैं, बैठ के बातचीत करें कि जी हमने लोगों के लिए बैठे हैं ना, आप निकल रहे हैं, तो किस तरह मसले को हल करना है? देखिए डॉक्टर साहब, ये एनआरओ मांग रहे हैं हमसे, वो कहते हैं आप मांग रहे हैं उनसे एनआरओ। हम तो भुगत रहे हैं। ये जो $50 मिलियन इन्होंने दिया है लंदन में, ये इनके बाप दादा की कमाई थी। कौन सा $50 मिलियन कह रहे हैं आपने नवाज शरीफ के केसेस में ढूंढने के लिए, और मिला भी कुछ नहीं, थप्पड़ मारा इनके ऊपर भिगोकर लंदन के। वहां पे कुछ साकिब निसार थोड़ी बैठा था जो इनके व्हाट्सएप कॉल के ऊपर फैसला दे देगा। तो ये इन्होंने जो गंद डाला है वो भुगतेंगे अभी। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान के एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया, पाकिस्तान की एम्बेसी के एसेट्स को लंदन के अंदर फ्रीज कर दिया गया। ब्रॉडशीट केस के अंदर इनको ऐसी सुटकी हुई है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन सर ये ब्रॉडशीट के अंदर केवा मूसवी जो हैं, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया यूट्यूब चैनल पे 2-3 दिन पहले, तमाम चैनल ने इसको चलाया। वो तो कहते हैं नवाज शरीफ साहब का जो दौर है उसके अंदर मुझ पे प्रेशर डाला जा रहा था कि आप रिश्वत ले लें, मुझ पे प्रेशर डाला जा रहा था कि आप सेटलमेंट कर लें। नवाज शरीफ के एक भांजा जिसने अपना उन्होंने नाम जाहिर नहीं किया, उसने मुझसे मिला और मुझे मिलकर कहा, वो क्या है सर, वो भी तो बताए ना सर। वो मेरी बात सुने, वो अगर उनको इतनी तकलीफ थी तो स्कॉटलैंड यार्ड को ले लेते। किसने प्रेशर डाला था? 2 साल से तो इस हुकूमत के मुंह पर थप्पड़ पड़ा, और 2 दिसंबर को 2020 को उन्होंने इनके मुंह पर थप्पड़ मारा लंदन हाई कोर्ट ने कि आप ये अपार्टमेंट्स को अटैच नहीं कर सकते, इस चीजें। ये हुकूमत को पता था 2 साल पहले। इन्होंने मजीद फंसाया इस केस में कि ये हम किसी तरीके से डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से निकल जाएंगे, चोर रास्ते से निकल जाएंगे, ब्रॉडशीट वाले जाने और एवनफील्ड वाले जाने। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से थप्पड़ पड़ा इनके मुंह के ऊपर, क्या रहेगी इनके पल्ले? अब क्यों नहीं जाते वो अदालतों में लेकर? ये अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये अब आए हमारी टांग के नीचे आए अल्लाह के फजलो करम से अब। अच्छा। और ये जो अरशद मलिक से लेकर और जो भी आपने जज बशीर से लेकर साकिब निसार की JIT से लेकर सबके मुंह गंदे हो गए। अच्छा ये बताएं सर, ये आप तो इसहाक डार साहब के फजलो से उनके मुंह काले अल्लाह ताला ने किया लंदन में। तो मैंने आपको पहले कहा। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं जी। अफवाहें कुछ गर्दिश कर रही हैं कि इसहाक डार साहब जो है वो पॉलिटिकल असाइलम जो है वो सीख कर रहे हैं। ये सिर्फ अफवाहें ही हैं या इसमें कोई हकीकत है कि बरतानिया से उनको कोई पॉलिटिकल असाइलम मिल जाए, वहाँ पे उनके पास एक लीगल जो है वो जवाब हो उसको आगे कंटिन्यू करने का, ऐसा कुछ है या ये बिल्कुल बेबुनियाद? ये डॉक्टर साहब सब अफवाहें हैं। ठीक। डॉक्टर साहब ने पॉलिटिकल असाइलम लेना होता जब उनका पासपोर्ट कैंसिल किया गया था, जो एक उनका राइट बनता है। उनका कोई किसी के बाप की जागीर नहीं है कि उनके पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया जाए। वो एक इलेक्टेड सेनेटर भी हैं, सिलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड सेनेटर हैं वो। और जिस तरह से उनको विक्टिमाइज किया गया, उनकी फैमिली को विक्टिमाइज किया गया, और आज जो पाकिस्तान की मईशत है और उस वक्त की देख ले, जमीन आसमान का फर्क था उस वक्त। अच्छा, पासपोर्ट कैंसिलेशन से मियां साहब का भी जरा स्टेटस हमें बता दें कि मियां साहब का पासपोर्ट अब कैंसिल किए जाने का प्लान बन चुका है या होने जा रहा है, क्या प्लान है मियां साहब का? मैंने आपको कहा है कि मुल्क इनके बाप दादा की जागीर नहीं है कि ये किसी का एक 3 मरतबा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो पाकिस्तान का, और टगे टोकरी छाप लोग कहें जी उनका पासपोर्ट कैंसिल। सर वो हुकूमत वक्त है, वो कह चुके हैं, पब्लिकली कह चुके हैं कि हम कैंसिल करने जा रहे हैं। 16 तारीख में थोड़े दिन रह गए हैं। मैं लाल हवेली का अगर बाशिंदा ना उसको ये करके दिखाए, मैं भी आपको कहता हूं कि ये उसको करके दिखाए।
وہ تو کہہ چکے ہیں کہ میں 16 تاریخ کو, وہ بھی آنر کہہ چکے ہیں, وہ تو پورے میڈیا کے آگے کہہ چکے ہیں کہ میں 16 تاریخ کو کینسل کر رہا ہوں. دیں گے اس کو, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ لال ویلی کے اندر جانے کے قابل بھی نہیں رہے گا. کوئی یہ بھی کوئی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جی میاں صاحب کا سعودی عرب میں بھی کوئی رابطہ ہے, وہ سعودی عرب شاید چلے جائیں عمرے کے لیے پہلے جائیں, یا کوئی سیٹل وہاں پہ ہونے کا بھی پلان رکھتے ہیں, کیونکہ پاسپورٹ کینسل ہو رہا ہے. لیکن آپ نے تو یہ بھی کینسل کر دیا کہ وہ نہیں ہو رہا کینسل. گردش کر رہی کہ آپ میرے پاس کافی پینے کے لیے آ رہے ہیں. نہیں وہ دیکھیں میں ابھی پی رہا ہوں. نہیں افواہیں تو یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ آپ میرے پاس کافی پینے کے لیے آ رہے ہیں. میں ابھی پی رہا ہوں. اچھا یہ بتائیں سر, نہیں افواہ نہیں, حقیقت ہو سکتی ہے, یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے. میں ظاہر صحافی ہوں, میں آپ کے پاس کیوں نہیں آ سکتا, میں کافی پینے نہیں, کھانا کھانے بھی آؤں گا آپ سے. آپ کا رائٹ بنتا ہے, آپ ہر قسم کا سوال پوچھے, آپ کا بالکل بالکل. اچھا اب صاحب ذرا آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیں ایک اور چیز جس پہ نا میں کوشچن وہ کر رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی جو ہے نا وہ جاننا چاہتا ہے ان کے سوالات کے جوابات. وہ یہ کہتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اس میں ایک بڑی لیگیسی ایک چلتی آئی میاں صاحبان کی, ایک سیاست کی. آگے ان کے بچے جو ہیں وہ شاید اس کو اس طرح کیری نہیں کر پا رہے. بچوں کے آ جانے سے, یعنی مریم اور حمزہ کی طرف اشارہ ہے, اور پرائمریلی مریم کی طرف, کہ وہ اتنی ایگریسو موڈ میں آ گئی ہیں, ایگریسو قسم کی وہ سیاست کر رہی ہیں کہ وہ خود بھی پریشانی میں ہیں اور ان کے جو بڑے ہیں وہ بھی پریشانی میں ہیں, اسپیشلی میاں نواز شریف صاحب. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یار اس میں کچھ نہ کچھ کافی صداقت اس بات میں ہے کہ ہم کافی اگریسو چل رہے ہیں, ہمیں اسٹیپ بیک ہونا چاہیے, ہمیشہ ایک ڈور اوپن ہونا چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے, بیٹھ کے بات ہونی چاہیے. اس ساری ایکسرسائز کا فائدہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہوگا جو آپ کر رہے ہیں؟ یہ عام بندہ کرتا ہے سوال, یہاں پہ بیٹھا ہوا تھڑوں پہ بیٹھا اٹھا بیٹھتا ہے, پوچھتا ہے. عام بندہ یہ بھی سوال کرتا ہے کہ 3 مرتبہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر جس نے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا, جس نے لوڈ شیڈنگ کے کرتا ہے, لیکن سر اس کا تو جواب دینا, وہ یہ جاننا چاہتا ہے. میری بات سن لینا. جی سر. جس کے باپ کو میت کو دفن کرنے کے لیے اس کو پاکستان نہ آنے کی اجازت دی, اس نے ایٹمی ملک پاکستان کو بنایا, اس کی بیوی کی بیماری پر سیاست کی گئی, اس کی والدہ کی تدفین کے لیے ان کو نہ آنے دیا گیا. یہ بھی قوم سوال کرتی ہے. یہ بھی قوم سوال کرتی ہے کہ نواز شریف کے دور میں 50 روپے کی چینی آج 110 روپے میں ہے. یہ بھی قوم سوال کرتی ہے کہ اس وقت آٹا جو 10 روپے کا تھا آج 70 روپے ہو گیا. سر اگریسو سیاست پہ بھی بتائیں نا عابد بھائی, اگریسو سیاست پہ بھی بتائیں نا. وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب بڑی آگے چلے گئے ہیں. بھائی جی ڈار صاحب سیاست ہے, سیاست کی ہر چیز ہوتی ہے. بیانیہ جو ہے وہ پارٹی کا بیانیہ, آپ گلا دباتے جائیں, آپ دہشت گردی, آپ ریاستی دہشت گردی کرتے جائیں, آپ وکٹمائزیشن کرتے جائیں, اور آپ کہیں کہ بولے نا, آپ کہیں کہ جی آپ اپنا سسٹم بند کرتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے سر؟ دیکھیں یہ کون ہوتے ہیں ہمیں لیکچر دینے والے کہ سیاست ہم نے کیسے کرنی ہے؟ ہم نے اپنے مینیفیسٹو کے مطابق سیاست. وزیر اعظم کہتے ہیں بند کرنے کی, اگر آپ بات کر رہے ہیں نا, تو وزیر اعظم اس پہ جواب ایک رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ زرداری نے, نواز شریف نے زرداری کو بھی بند کیا تھا, تو اس پہ اب وکٹمائزیشن تو وہاں سے بھی تھی جو آج آپ کے اتحادی ہیں. ڈار صاحب علیمہ باجی چورنی کدھر ہے جس نے پاکستان کے جو پیسے چوری کیے, اور جس کو ثاقب نثار نے 4.5 کروڑ روپے کا ٹیکس سرکار کی جی دے دے, جرمانہ دے دیں. یہ چوری نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھا چلیں میری بات سنیں, آخری بڑا مجھے مختصر سے آنسر دیں سر. میری بات سنیں, آج سمجھیں آپ یہ سمجھیں آج آپ سے عوام سوال یہ کر رہی ہے. میں آپ کی بات اگر 1 منٹ کے لیے درست مان لوں کہ مکمل یک طرفہ احتساب کا عمل جاری ہے, حکومتی لوگوں کو کچھ نہیں کہا جا رہا, پھر بھی سر سنیں پھر بھی سوال یہ ہے سر, سنیں تو صحیح نا سر, سنیں تو صحیح. سوال یہ ہے سر کہ آپ لوگ بہت اگریسو جا رہے ہیں سر. آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کو ایک سٹیپ رکنا چاہیے, ٹھہرنا چاہیے, ذرا ٹھہراؤ کے ساتھ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے یار. ٹھہراؤ لائے جائیں, 2.5 سال ٹھہراؤ لائے, آج ملک کا یہ حال ہو گیا. 2.5 سال ہم نے ان کم وقتوں کو دیے کہ سدھر جائیں گے. یہ چور چکے ڈاکو سارے بیٹھ گئے ہیں, ملک کو لپیٹ دیا ہے. روزویلٹ ہوٹل جو PIA کا تھا, PIA تباہ کر دی. PIA آج کہیں ٹریول نہیں کر سکتی, اور وہ اس چور وزیر کو تو پھانسی دینی چاہیے تھی جس نے پاکستان کے آج ہمارا جو اثاثہ تھا PIA, آج وہ کسی ملک میں جانے کے قابل نہیں ہے. ڈار صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, خدا کے لیے ایسے نہ کہیں. یہ ریلوے کا چور وزیر جو 50 ارب ریلوے کو چوری کا ٹیکہ لگا دیا, اور آپ اس کو وزیر داخلہ لگا دیں. آپ کے ہم بولے نا, کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ ہم مسجدوں میں چلے جائیں, امامے باندھ لیں,
وہاں پہ جماعت کرانا شروع کر دیتے, ٹھیک ہے جی ملک کا جو مرضی حال کری جاؤ, پھر کرنا گے صاحب. یہ کیسی بات کر رہے ہیں صاحب, ٹھیک ہے جی, یہ بہت ایسے نہیں ہوگا. آپ شہباز شریف کو ایک طرف جیل میں ڈال دیں اور وہ بی آر ٹی کراچی وہ جو چور ہے پشاور بی آر ٹی جو جنازہ بن گیا ہے اس کو آپ این آر او دے دیں. یہ کیسی بات کر رہے ہیں, یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ شہباز شریف کا لاہور دیکھیں, آج کا لاہور دیکھ لیں, آپ جھوٹے ماریں گے ان لوگوں کو. وہ بندہ آج بے گناہی کا سزائیں بھگت رہا ہے کیونکہ جی وہ عمران خان سلیکٹڈ کو پسند نہیں ہے. تو یہ کیا سیاست ہوئی کہ آپ کو جو پسند نہیں خواجہ آصف کو جیل میں ڈال دیں. خواجہ آصف پہ وہ کہتے ہیں چارجز ہیں کرپشن کے چارجز ہیں خواجہ آصف پہ. ایل این جی کیس میں ان کو ڈالیں اور 200 ارب کا ٹیکہ لگانے والا ندیم بابر چور ڈاکو لٹیرا باہر پھرے, وہ کہتے ہیں میں نے چلے سر ابھی بریک کا وقت ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت نکالا, ہمارے لیے ہمیشہ آپ وقت نکالتے ہیں. آپ شیر علی صاحب ہمارے ساتھ سینئر رہنما میں پاکستان مسلم لیگ نون کے. بریک کا وقت ہے, بریک کی جانب بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے, گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہمیں جوائن کریں صداقت علی عباسی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. ویلکم ٹو دا شو عباسی صاحب. آج بھی مالاکنڈ کے اندر بڑی دھواں دھار قسم کی تقاریر ہوئی. بلاول نے بڑی گن گرج کے ساتھ تقاریر کی, حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے پلان کے مطابق آگے بڑھیں گے, چلیں گے, حکومت کو گھر جانا ہوگا. اور آج جی آئی اسپیار صاحب کی میڈیا بریفنگ تھی, اس کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا کہ پنڈی اگر یہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. مولانا کا انہوں نے ذکر کیا, آ کر ان کے آنے کی انہوں نے وجہ کے بارے میں کچھ تشویش کا اظہار کیا کہ وہ ان کے آنے کی کوئی وجہ نہیں ہے, وہ کیوں آنا چاہ رہے ہیں, بٹ اگر وہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم ان کو چائے پانی پلا دیں گے. تو حکومت کس طرح ڈیل کرنے جا رہی ہے پی ڈی ایم کے اس پریشر کو؟ وہ تو بضد ہیں کہ جی ہم آئیں گے اور آ کے حکومت کو گھر بھیجیں گے. دیکھیں جو آپ نے سوال کیا اس میں بڑی واضح یہ بات ہے کہ پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ وہ اداروں کو اس میں انوالو کرے سیاست میں اور ان کو پریشرائز کرے اور کسی طرح حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے وہ اپنا گھر پہ جانے کا کوئی راستہ بنائے, جو ان کو بالکل ناکام ہوگی. پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہے اور مضبوط ہو بھی رہی ہے. اگر جمہوریت کو کوئی خطرہ تھا تو وہ صرف یہ جو کرپشن تھی اس سے خطرہ تھا. باقی کریڈیبل لیڈرشپ ہے اور پاکستان کی باقی سارے ادارے بھی حکومت کے کو ایک لحاظ سے حکومت کے ساتھ ہیں. اور جو وہ پنڈی جانے کی بات کرتے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ صرف ایک اس میں اداروں کو بدنام کرنے کی اور اپنی مولانا فضل الرحمان صاحب وہ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھونے کو. سیاست کے ان کو 12ویں کھلاڑی سمجھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے اور ایک اپوزیشن کا ایک یعنی پرو کرپشن ایجنڈا کو پروپیل کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ اپنے لاہور میں اور پشاور میں اور دیگر شہروں میں ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے, تو کوئی اس کا جواز نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں عباسی صاحب, اب دیکھیں اپوزیشن کا نیریٹو یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ لینینسی نہیں کر رہے, یک طرفہ احتساب کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. خاقان عباسی صاحب ہوں, خواجہ آصف صاحب کا کیس آپ دیکھ لیجیے, اس کا بھی ذکر ہوا کہ آپ یک طرفہ احتساب کا عمل جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ان کے آپ بندے بار بار دھڑ دھڑ پکڑی جا رہے ہیں, ان کا کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے, جبکہ حکومتی جو لوگ ہیں, حکومت کی طرف جو لوگ ہیں, علیمہ خان صاحبہ کا انہوں نے ذکر کیا, عبدالعلیم خان کا ذکر ہے, فیصل واڑہ کا ذکر اکثر کرتی ہے اپوزیشن, وہ کہتے ہیں ان کے جو ہے وہ کیسز ان کو زنگ لگ جاتا ہے اور ہمارے کیسز جو ہے وہ تیزی سے سپیڈی ٹرائل کی طرف یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ یک طرفہ احتساب کا عمل نہیں ہے جس کی جانب آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ تو جو ہمارا جو بیانیہ ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو احتساب سے مسئلہ ہے. اور پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے, عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ یہ ہمارے لوگوں کا خیال تھا کہ زرداری صاحب اور نواز شریف کو دونوں کے کیسز ہیں, دونوں کرپشن میں انوالو نہیں تھا, وہ کبھی احتساب کے عمل کو چلنے نہیں دیں گے. پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ احتساب کے پروسیس کو چلنے دے گی. اور یہ احتساب کا پروسیس ہے جس میں اگر شاہد خاقان صاحب کی ضمانت ہوئی ہوئی ہے, وہ بھی لندن اور امریکہ میں پھر رہے ہیں, اور اگر اسی طرح کے معاملے میں علیم خان صاحب کی بھی ضمانت ہوئی ہوئی ہے, اور اگر کسی اور کی ضمانت ہوئی ہے, مریم صاحبہ کی ضمانت ہوئی ہے, تو سبطین خان کی بھی ضمانت اسی طرح ہوئی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ پاکستان میں سارا عدالتی نظام, سارا نیب کا نظام سارا خراب ہو گیا اور ایک دم سے خراب ہو گیا پچھلے 2 سالوں میں, تو کوئی اس کو بائی نہیں کرے گا, کوئی اس آئیڈیا کو خریدے گا نہیں. یہ آئیڈیا مارکیٹ میں نہیں بکتا کہ وہ احتساب
وہ نیب جو پچھلے 20 سال سے ہے 30 سال سے ہے، وہ نیب جس میں 10 سال پچھلی حکومتوں نے گزارے اور تمام بندے ان کے دور کے لگے ہوئے، نیب کے چیئرمین ان کے لگے ہوئے، تقریباً سارے کیسز ہی ان کے دور کے بنے ہوئے، ایک دم سے وہ نیب برا نہیں ہو گیا. اچھا صرف یہ ہے کہ ایک ایماندار پرائم منسٹر آ گیا جو ان کو این آر او نہیں دے گا، اور وہ یہ سارے جو دل میں لا رہے ہیں وہ اس این آر او کے لیے جو وزیر اعظم کہتے ہیں ان کو کبھی بھی نہیں. اچھا، اب آپ نے بات کی پرفارمنس کی، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج ہی کی خبر ہے، وزیر اعظم نے آج ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ 22 کروڑ کی آبادی ہے، اس 22 کروڑ کی آبادی کے اندر لگ بھگ 20 لاکھ، صرف 20 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس جمع کرا رہے ہیں. ان 20 لاکھ میں سے تقریباً 70% وہ لوگ ہیں جو 3,000 روپے ٹیکس جمع کرا رہے ہیں. تو آپ عباسی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کس کا کام ہے ان سے ٹیکس اکٹھا کرنا، جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں، جو بڑے بڑے چور ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن سے آپ کو ٹیکس لینا ہے، جن سے کرپشن آپ نے کی ہے وہ پکڑنی ہے، واپس لے کے آنی ہے. ٹیکس نیٹ نہیں آپ کا بڑا، کرپشن سے جو پیسہ جمع ہو چکا اس پیسے کا نیٹ ورک جو ہے آپ توڑ کے بڑا نہیں کر پا رہے. تو یہ کس نے کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے کرنا ہے نا. 3-4 سوال ہیں تو امید ہے کہ مجھے اب ان انٹرپٹڈ جواب دینا چاہیے تاکہ سارے کے جواب آ سکیں. دیکھیں، ایک تو انہوں نے مہنگائی کی بات کی، بالکل مہنگائی تھی، پچھلے 1.5-2 سال کافی مہنگائی رہی ہے، اور اس کی وجہ وہی تھی کہ اتنا بڑا خسارہ تھا اور اتنی بڑی ڈیویلویشن ہوئی تھی، اس ڈیویلویشن کا امپیکٹ تھا. اگر آپ پچھلے 3 ہفتوں سے مہنگائی چیک کریں تو مہنگائی کم ہوتے ہوتے اس وقت 6% پہ آ گئی ہے، جو کسی وقت 13% پہ بھی چلی گئی تھی. تو مہنگائی کم ہو رہی ہے. آپ کے ملک میں جو پچھلا پورا سال کورونا رہا، پوری دنیا کی معیشتیں ڈوب گئیں. عمران خان کی عقل اور دانش اور فہم و فراست کی وجہ سے پاکستان نے کورونا میں دنیا میں شاید جو ون آف دا فیو بیسٹ ایگزامپلز ہیں ان کو ہینڈل کیا. پاکستان میں لوگوں کو ہم نے 150 ارب روپیہ ان میں تقسیم کیا غریبوں میں، غیر سیاسی طور پہ معیشت کو ڈوبنے نہیں دیا، اور اب معیشت اس طرح ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے کہ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری فلرش کر رہی ہے، آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں، آپ کے ریمیٹنسز آ رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ بہتر ہے. تو یہ ساری باتیں جو ان کو ہضم نہیں ہو رہی، مہنگائی تھی اور مہنگائی کم ہونا شروع ہوئی بھی ہے، اور گرتے گرتے انشاءاللہ 6-7% پہ آ گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں ایک عام بندے کو اس مہنگائی کا کم ہونے کے اثرات محسوس ہوں گے. ظاہر ہے اس کا ایک ٹائم لیگ ہوتا ہے. اچھا، تو باقی ان کی یہ سارے معاملات جو ہے ان سے ان کا کیا تعلق ہے؟ اگر آج مہنگائی ہے تو اس کے پیچھے وہ خسارے ہیں، خساروں کے پیچھے لوٹ مار ہے. بجلی مہنگی ہے تو اس کے پچھلے منصوبے سارے ان کے معاہدے کیے ہوئے. گیس مہنگی ہے تو ان کے معاہدے کیے ہوئے. تمام ادارے ڈوبے ہوئے تھے. پاکستان پی ٹی آئی نے تو آگے ان کو سیدھا کیا ہے. 20-30 ارب ڈالر کی خساروں کو ہم نے کم کیا ہے. تو یہ تو گورنمنٹ عباسی صاحب آج کی خبر ہے، آپ اس میں تنقید کریں. مہنگائی بڑھ رہی ہے. آپ نے مہنگائی ابھی چیزوں کا ذکر کیا. آج ہی کی خبر ہے کہ 22 روپے فی کلو کے پیچھے، یہ سرکاری ریٹ، یوٹیلیٹی ریٹ کا آپ کو بتا رہا ہوں، یوٹیلیٹی سٹور کا ریٹ 22 روپے فی کلو کے پیچھے آج گھی کی قیمت بڑھی ہے. 1 روپے 6 پیسے آج بجلی کی قیمت بڑھی ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو گھی کی قیمت بتائی، پچھلے 2.5 ہفتوں میں لگ بھگ آپ نے پہلے 43 روپے قیمت بڑھائی، اب آپ نے آج 22 روپے بنا دی. 43 میں آپ آج 22 جمع کر لیں تو آپ یہ دیکھیں 2.5 ہفتوں کے اندر آپ نے گھی خالی کی تیل کی کتنی قیمت بڑھا دی ہے. اور اس کے ساتھ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ آپ نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے. تو کس طرف بہتری ہو رہی ہے، کس طرح بہتری ہو رہی ہے؟ عام شخصی زندگی میں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اب 3 باتیں آپ نے کی ہیں، میں الگ الگ جواب دیتا ہوں. جہاں تک گھی ہے، گھی وہ چیز نہیں ہے جس کی حکومت قیمت مینج کرتی ہے. بجلی کی قیمت حکومت طے کرتی ہے، گیس کی قیمت حکومت طے کرتی ہے، پیٹرول کی قیمت حکومت طے کرتی ہے. یہ جو باقی چیزیں یہ مارکیٹ میں پرائیویٹ ملرز ہیں، پرائیویٹ آپ کی آئل ملز ہیں یا یہ گھی ملز ہیں جن سے یہ گھی آتا ہے. تو ظاہر ہے ڈیمانڈ سپلائی ویریشن ہوتی ہے، چیزوں میں ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، اور یہ حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم ہو. لیکن حکومت ڈائریکٹ اس کا حکومت کی ملیں نہیں ہوتی کہ حکومت سستا کر کے بیچے. اور سبسڈیز کا کانسیپٹ جتنا کوئی حکومت نے کم یا زیادہ نہیں کی، لہذا ریٹ بڑھا ہے. اس میں پام آئل کی پرائسز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، وہ جب بڑھتی ہے تو اس کا ریٹ بڑھتا ہے. تو بات ہوگی یہ والی. دوسرا آپ نے بات کی بجلی کی، تو یہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہم 2300 ارب روپے کی گردشی قرضے میں ہیں. گردشی قرضہ کیا ہے کہ پیچھے جو ہماری آئی پی پیز ہیں، جو بجلی بنانے والے کارخانے ہیں، ان کو ہم ان سے مہنگی بجلی لیتے ہیں اور آگے ہم سستی بیچتے ہیں. ایک تو معاہدے اس طرح کے کیے گئے پچھلے ادوار میں کہ ان کو کیپیسٹی پہ معاہدہ کر دیا گیا. آپ نے 120 میگا واٹ کا پلان لگانا ہے، چاہے آپ کی پروڈکشن 0 ہے، چاہے 120 ہے، چاہے 60 ہے، آپ کو 120 کے پیسے ملیں گے. اور آگے بجلی کے پھر ایک خاص وقت میں ریٹ نہیں بڑھائے گی سیاست کی وجہ سے. اس کا ایک دباؤ ہے اور واقعی وہ جینون دباؤ، اور یہ ایک انرجی والا ایسا ایشو ہے جس پہ
یعنی وہ ماضی کے اتنے غلط فیصلے ہیں کہ آئندہ ابھی 1-2 سال میں اس کی اور تکلیف اس قوم کو برداشت کرنی ہے. باقی جو چیزیں ہیں پیٹرول کی آپ نے بات کی, تو پیٹرول ہر 15 دن بعد آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل پرائسز کے مطابق اوگرا ڈیسائیڈ کرتا ہے. اوگرا نے تو 10 روپے ریکمینڈ کیے تھے, لیکن حکومت نے اس سال میں نیا سال تھا تو حکومت نے اس کی 2.5-3 روپے قیمت بڑھائی ہے. وہ بھی جب بڑھتا ہے تو بڑھائی جاتی ہے, جب سستا ہوتا ہے تو پھر 20-20 روپے سستا بھی ہوتا ہے. یہ سب کو پتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل عالمی مارکیٹ میں جو ریٹ ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ بھی کرتا ہے. حکومت کسی قیمت پہ بھی پاکستان کے غریبوں کو اس کا اثر نہیں آنے دے گی. جو انتہائی غریب لوگ ہیں, جو بھوکے سوتے تھے, جو سڑکوں پہ سوتے تھے, ادھر سے شروع کیا. انشاءاللہ اوپر والا جو مڈل کلاس ہے اس کے لیے بھی بہتر پالیسیز آ رہی. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ صداقت علی عباسی صاحب موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ہے بریک کا, بریک کی جانب پڑھتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام ہم کر رہے ہیں امیر عباس صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو. امیر صاحب, صورتحال یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے ہیں, لیکن دونوں جانب سے تند و تیز جملوں کا تبادلہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم سمیت جتنے ترجمان ہیں وہ بھی سخت جملوں کا جو ہے وہ تبادلہ کر رہے ہیں. اور آج مالاکنڈ کا جلسہ دیکھ لیجئے جس میں بلاول کی تقریر ہے, یا آپ مریم نواز صاحبہ کی تقاریر دیکھ رہے ہیں. اس سارے جو ٹگ آف وار ہے, یہ کیا کوئی پریکٹیکل صورت تو نہیں اختیار کر جائے گی کہ پنڈی کی طرف مارچ ہو جائے گا اور حکومت کا پاسا جو ہے وہ پلٹ جائے گا؟ آج بلکہ ڈی جی آئی ایس پیار صاحب نے بھی جو ہے وہ ایک تشویش کا اظہار کیا کہ پنڈی کیوں آ رہے ہیں مولانا صاحب, اور اگر آئیں گے تو چائے پانی پلائیں گے. تو یہ بتائیے یہ ساری صورتحال کس طرف انفولڈ ہو رہی ہے, اور آنے والے وقت میں کیا پاسبلٹیز ہیں, کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مرتضیٰ صاحب, آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے جب 2014 میں دھرنا کیا تھا ڈی چوک پہ, کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ, اور پھر وہ پی ٹی وی کی طرف مارچ بھی کیا. آج تک عمران خان صاحب کو یہ اپوزیشن تانا دیتی ہے. آج تک یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور طاہر القادری کے لوگ اپنی شلواریں ماں پہ لٹکاتے تھے اور اپنے تولیے لٹکاتے تھے پارلیمنٹ کے جنگلے پہ. آج تک یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے حملہ کیا پی ٹی وی پہ اور سرکاری عمارتوں پہ. اگر یہ جی ایچ کیو پہ جا کر حملہ کر دیتے ہیں, اگر یہ پارلیمنٹ کی اپنی ایک سینکٹی ہے, لیکن جی ایچ کیو کسی ملک کے دفاع کا نیوکلیس ہے, آپ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں اور آپ پولیٹیکل مینڈیٹ کے ساتھ جا کے بیٹھے ہوں. آپ وہاں پہ کسی سیکیورٹی ایشو پر جا کے بیٹھے نا, تو شاید کوئی جواز اس کا ہو سکتا ہے. ملک کے اندر کوئی خدا نہ خواستہ جیسے دہشت گردی کی ایک لہر چل رہی تھی, جو ضرب عضب آپریشن ہو رہا تھا, رد الفساد, یہ سارے آپریشن, آپ اس کانٹیکسٹ میں جا کے بیٹھتے تو شاید اس کا جواز ہوتا. آپ ایک پولیٹیکل کمپرومائز حاصل کرنے کے لیے آپ وہاں جا کے اگر بیٹھتے ہیں تو یہ تاریخ کن لفظوں میں آپ کو یاد رکھے گی؟ جبکہ آپ خود آج کہتے ہیں کہ عمران خان کو تاریخ برے لفظوں میں یاد رکھتی ہے کہ عمران خان نے پی ٹی وی پر حملہ کیا, تو آپ کو تاریخ کن لفظوں میں یاد رکھے گی؟ اچھا دیکھیں, دوسرا یہ کہ یہ جائیں گے ہی نہیں نا. اول تو یہ کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں جائیں. یہ مولانا نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے آلدو مریم کے ساتھ ان کی جو ملاقات وہاں ہوئی تھی لاہور میں, اس کے بعد انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مولانا وہاں پر جائیں گے. آپ نے بھی دیکھا ٹرمپ نے اپنی نیشنل سیکیورٹی اور اپنی نیشنل ہارمونی کے خلاف اس نے تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کی, انہوں نے اس کا ٹویٹر پرماننٹلی سسپینڈ کر دیا, فیس بک بھی کر دیا. فیس بک یہ وہ ملک ہے کہ جو دنیا میں فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کا چیمپئن ہے. انہوں نے اپنے صدر دنیا کے سب سے طاقتور شخص کی زبان بندی کی ہے. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اگر مولانا اور مولانا کے ساتھ باقی لوگ جتھا بندی کر کے جی ایچ کو پہنچتے ہیں؟ اچھا امیر, اب یہ دیکھیں کہ جو پی ڈی ایم ہے نا, وہ جو بیانیہ اڈاپٹ کر رہی ہے, وہ کہتی ہے یہ سارا نظام جھوٹ ہے, فراڈ ہے, فلاڈ ہے, یہ جعلی حکومت ہے, الیکٹڈ ہے, دھاندلی ہے, یہ ہے وہ ہے. اب
وہ کہتے ہیں ہم عوام کے لیے نکلے ہیں, عوام کے مسئلے حل کرنے کے لیے نکلے ہیں, عوام کو مہنگائی کے تلے پیس کے رکھ دیا ان لوگوں نے. اگر میں یا آپ ہم صرف عوامی اس مہنگائی کی ایک چیز کی بات کر لیں, آپ آج کی تاریخ میں دیکھ لیں امیر کہ 2 چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں. 22 روپے کلو جو ہے وہ آج گھی بڑھا ہے, 1 روپے 6 پیسے جو ہے وہ بجلی کی قیمت فی یونٹ کے پیچھے بڑھی ہے, اور 2.5 ہفتوں کے اندر گھی کی قیمت 2 دفعہ بڑھی ہے. 43 روپے انہوں نے 2.5 ہفتے پہلے بڑھائی ہے, اور آج پھر 22 روپے بڑھا دیا ہے. پیٹرول کچھ دن پہلے مہنگا ہوا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس حکومت کے پاس اس کو ڈیل کرنے کا کیا جواز ہے, کیا دفاع ہے؟ پی ڈی ایم تو اپنا نیریٹو ٹھیک کرتی جا رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے ہم لوگوں نے نکلے, یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم یہ نظام سارا فلاڈ ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو بابا جب 2012 میں طاہر القادری نکلا تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ, اس وقت ان سب کو موت پڑی تھی. اس وقت کون برسر اقتدار تھا؟ اس وقت کون برسر اقتدار کے ساتھی مولانا فضل الرحمان صاحب اتحاد میں بیٹھے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے؟ میں اس لانگ مارچ کو میں نے کور کیا, ہم آ کے بیٹھے یہاں پہ کوریج کرتے ہوئے جناب وزیو کے اوپر, بہت بڑی تعداد تھی, اور بعد میں طاہر القادری کا ایک ایک لفظ سچ نکلا. آج یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ نظام فلاڈ ہے, تو اس نے بھی تو کہا تھا کہ نظام فلاڈ ہے. یعنی نظام آپ کو صرف الیکشن کا نظام فلاڈ لگتا ہے, کیونکہ وہ نظام آپ کو اقتدار میں نہیں لے کر آیا. طاہر القادری جب کہہ رہا تھا, جب باقی قوم کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ کا پورا نظام اسٹیٹس کرافٹ از ناٹ اونلی فلاڈ رادر فراڈ, اس وقت آپ کو کیا تکلیف ہو رہی تھی؟ کیونکہ آپ خود اقتدار میں تھے. آپ مفاد پرست لوگ ہیں, اور آپ کی مفاد پرستی قوم کے چہروں پر لکھی جا چکی ہے. جتنے ان کے جلسے ابھی تک ہوئے ہیں, یہ آج 9واں یا 10واں ان کی ریلی ہے, جلسہ تھا. آپ ٹوٹل ان 9-10 جلسوں کی تعداد ملا کے دیکھ لیں, 3 لاکھ سے زیادہ نہیں بنتی. اچھا, اب دیکھیں اسٹرینتھ, شو آف پاور یا اسٹرینتھ ظاہر ہے وہ ایک بڑی نوٹیبل چیز ہے, لیکن جو یک طرفہ احتساب کا عمل ہے امیر, اپوزیشن اس پہ بھی بڑی جو ہے وہ شور ڈالتی ہے, کہتی ہے کہ جی خاقان عباسی صاحب کے دیکھیں, خواجہ آصف کے دیکھیں, آپ ہمارے طرف رانا ثنا کے دیکھیں, باقی کیسز دیکھیں, ان کے اندر جو ہے وہ سپیڈ جو ہے وہ بہت تیز چلی ہوئی ہے, ایکسپریس میل بنی ہوئی ہے. اور ان کی طرف علیمہ خان صاحبہ کا دیکھیں, عبدالرحیم خان کا دیکھیں, باقی معلم جبہ کیس دیکھیں, بی آر ٹی ریفرنس دیکھیں, آپ فیصل واڈا کا کیس دیکھیں, وہ کہتے ہیں جی ان کے فیصلے نہیں ہوتے. یہ کیا بات ہے؟ آپ اس کو کس طرح یہ گورنمنٹ اس کو کاؤنٹر کرے گی؟ ایک کامنٹ مجھے پچھلی بات پہ کر رہے تھے, آپ نے مہنگائی کی بات کی. مہنگائی کے اوپر یہ احتجاج کرے, 100 بسم اللہ کرے. کون منع کر رہا ہے ان کو احتجاج کرنے پہ؟ یہ کریں, روز احتجاج کریں, روز جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ شہروں میں دھرنے دیں. احتجاج تو ڈیموکریسی کا انٹیگرل پارٹ ہے. میرا تو پرنسپل سٹانس رہا ہے ہمیشہ سے کہ آپ احتجاج کے بغیر معاشرہ برتا ہو جاتا ہے. یہ احتجاج نہیں کرے نا, یہ تو حکومت ٹاپل کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو حکومت ٹاپل کرنے کا جواز نہیں ہے, احتجاج کا جواز ہے. دوسری بات یہ, جہاں تک احتساب کی بات ہے, بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی فیصل واڈا پچھلے 2.5 سال سے آپ سمجھ لیں وہ فیڈرل منسٹر ہیں, لیکن کیس نہیں چل پا رہا آگے, وہ کورٹ میں اپیئر نہیں ہو پا رہے, کیس لٹکا ہوا ہے. یہ مذاق نہیں ہے, یہ فراڈ ہے نا, نظام فراڈ ہے نا. یہی تو بیچارہ کہتا رہا طاہر القادری, جو آج ان کو یاد آ رہا ہے کہ نظام فراڈ ہے. بی آر ٹی کے اوپر کیس کیوں نہیں چل پا رہا؟ علیم خان کا کیس جو ہے وہ رکا کیوں ہے؟ اس میں ضمانت ہوگی علیم خان صاحب کو, کیس آگے جو ہے وہ انجام تک کیوں نہیں پہنچ پا رہا؟ یہ ایشوز ہیں, آپ ان ایشوز کو ایڈریس کریں بیٹھ کے. آپ کوئی حل کیا ہے امیر صاحب, حل کیا ہے, حل کیا ہے, پھر حل کیا ہے؟ حل صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک نیشنل آپ کو کنسنسس کرنا پڑے گا پاکستان کے 15-20 اہم ایشوز کے اوپر. ایک لسٹ بنائیں, حکومت اپوزیشن مل کے, اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ بٹھائیں, امیڈیا کو ساتھ بٹھائیں, میڈیا کو ساتھ بٹھائیں. یہ 15-20 ایشوز ہیں اس ملک کے. حکومت کسی کی بھی ہو, کسی زید بکر کی حکومت ہو, عمران, نواز, زرداری, کوئی پنک پینتھر آ کے بیٹھ جائے پرائم منسٹر بن جائے پاکستان کا, یہ 15-20 ایشوز ایسے ہیں کہ جن کا 50 سال کا آپ مینڈیٹ بنائیں کہ 50 سال اگلے ہم ان ایشوز کو ڈیل کریں گے. کوئی حکومت میں آئے, یہ ایشوز انجام تک پہنچیں گے. یہ ہے حل. یہ جو بار بار گورنمنٹ چینج, مینیفیسٹو چینج, پروجیکٹس رک جاتے ہیں, اس بات کا دوسرا امیر پھر مطلب یہ بھی ہم لے سکتے ہیں کہ جو نیا پاکستان کا خواب دکھایا تھا عمران خان نے, وہ غلط تھا, کیونکہ وہ ان کی کیلکولیشن غلط تھی اباؤٹ دا نظام, رائٹ؟ وہ تو بہت بڑا فراڈ نکلا نا نیا پاکستان. تو لوگوں کے اب دیکھیں آج کی اسٹیٹمنٹ وزیر اعظم کی, آج کا بیان ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ 22 کروڑ میں سے صرف 20 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس جمع کراتے ہیں. ہم کیا کریں, ملک ترقی کیسے کریں؟ تو بھائی کس نے کرانا ہے جمع, کس نے کروانا ہے ٹیکس ان سے, کس نے سختی کرنی ہے, کس نے کلیکشن کرنی ہے؟ اگر آپ یہ کہہ کے سائڈ پہ ہو جائیں تو واٹ از دس؟ یو آر دا پرائم منسٹر. ایگزیکٹلی, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. وہ صرف اس مسئلے پر نہیں, وہ ہر مسئلے پر
اس طرح بات کرتے ہیں جیسے یہ کام انہوں نے نہیں کسی اور نے کرنا ہے. یہ یوں لگتا ہے یہ انٹرم پرائم منسٹر ہے, یہ کوئی ایڈ ہاک پرائم منسٹر ہے. اصل پرائم منسٹر کوئی آئے گا, کوئی اوپر سے اس کو نازل ہوگا, وہ آ کے ٹھیک کرے گا. اسٹوپڈ بنانے والی بات ہے لوگوں کو. یعنی وہ اپوزیشن سے مٹتے ہیں تو ہم جس حکومت کے پڑے ہوئے, یہ حکومت ان سے بھی زیادہ نہیں گزری ہے. یعنی ہم تو بیچ میں سینڈوچ ہو کے رہ گئے نا. پاکستانی قوم اور یہ ملک جو ہے وہ مرتضیٰ صاحب سینڈوچ ہو کے رہ گیا ہے. دو ایکسٹریم انکمپٹنس میں, دو ایکسٹریم سیلف سینٹرک پاورز کے اندر, دو ایکسٹریم جو گریڈی انوائرمنٹ, دونوں ایکسٹریم ان کے درمیان آپ کا ملک سینڈوچ ہو گیا. کون سینڈوچ ہے؟ قوم سینڈوچ ہو گئی, قوم پستی جا رہی ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ امیر عباس صاحب موجود تھے آپ کے وقت کا. وزیر اعظم پاکستان اور ان کے ترجمان جو ہے وہ اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپوزیشن ہم سے صرف NRO چاہ رہی ہے, جلسے جلوس, ریلیاں, مارچ, سب اس کا ایک ہی مقصد ہے, وہ ہے NRO, اور وہ میں ان کو نہیں دوں گا. اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ حکومت ہم سے NRO مانگ رہی ہے اور حکومت کو اس نظام کو, اس جھوٹ کو, اس سلیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر جانا ہوگا. ہم اس کو بدل کر رہیں گے. صورتحال کس جانب بڑھے گی, انفولڈ کہاں پر ہوگی اور آنے والے وقت میں کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, اس حوالے سے بھی ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ ضرور آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.